لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ مینا کے ٹینٹ کا اندر کا نظارہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ حاجی صاحبان کا جوش و خروش. گرمی مسجد خیف ہمارا گزر جو ہے وادی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور من نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کی سیریز کا سلسلہ جو ہے وہ آج ایک اہم موضوع پر بات ہوگی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حج کہ اصلی جو ہے وہ 5 دن ہوتے ہیں، یعنی ان 5 دنوں میں جو اعمال جو ارکان کیے جاتے ہیں دراصل اسی کا نام حج ہے. اور وہ 5 دن جو ہے وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں. 8 9 10 11 اور 12، یعنی جتنے بھی حجاج جو ہے وہ مکہ شریف میں ہیں ان کو جو ہے منتقل ہونا ہوتا ہے مینا کے لیے. یعنی پہلا دن جو ہوتا ہے وہ مینا میں گزارنا ہوتا ہے. تو اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ مینا کی روانگی سے پہلے آپ نے ساری تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لینی ہیں. 7 ذی الحج کو آپ بالکل مکمل طور سے جو ہے وہ تیار ہونے چاہیے. جو بھی آپ کی تیاری رہے گی وہ ساری کمپلیٹ جو ہے وہ حج کی جو ہے وہ 7 تاریخ کو آپ کی ہو جانی چاہیے. نکلنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ ضرورت کا کون سا سامان ہے. اس کے لیے میں نے ویڈیو ایک بنائی ہے، وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ضرورت کا کون سا سامان لگے. اور بہتر رہے گا کہ آپ ہلکا جو ہے اپنا لگیج رکھیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، اور چھوٹا جو ہے آپ اپنا بیگ پیک جو ہے وہ بیگ پیک جو ہے وہ رکھیں تاکہ مینا میں جو ہے جگہ چونکہ تنگ ہوتی ہے وہاں رکھنے میں آسانی ہو جائے. تو آپ 7 تاریخ کو آپ نے سارے اعمال جو ہے اپنے مکمل کر لیے. ساری جو آپ نے جو تیاری جو ہے مکمل کر لی. تیاری مکمل کرنے کے ساتھ جو ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو معلم رہتا ہے، جو آپ کا مکتب رہے گا، مکتب جو ہے وہ شام کو ہی جو ہے 7 تاریخ کو ہی جو ہے مینا پہنچا دیتا ہے، کیونکہ رش رہتی ہے، گاڑیوں میں جو ہے دقت ہوتی ہے، جام لگتا ہے. اس وجہ سے ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ 7 تاریخ کو ہی شام کو ہی آپ کو جو ہے مینا پہنچا دیا جاتا ہے. تو بہتر رہے گا کہ جو بھی انسٹرکشنز، جو بھی ہدایات جو ہے معلم کی طرف سے، مکتب کی طرف سے آپ کو موصول ہوں گی، اسی حساب سے آپ کام کریں گے. تو یعنی آپ 7 تاریخ کو بالکل تیار، عشاء کے بعد آپ بالکل تیار رہیں گے. اب آپ تیار ہیں. احرام باندھنے سے پہلے آپ جو ہے اچھی طرح غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد جو ہے آپ احرام باندھ لیں. ابھی آپ احرام کی حالت میں نہیں آ رہے، اس لیے آپ آرام بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نکلنے میں دیر لگ سکتی ہے. تو لہٰذا نیت ابھی آپ نہیں کرنا حج کے لیے، تو آپ احرام میں رہیں گے، لیکن وہ ابھی تک آپ کے لیے سمپل کپڑا رہے گا. احرام باندھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز بھی ادا کر لیں، ان چیزوں سے فارغ ہو جائیں. اس کے بعد جیسا ہی آپ کو جو ہے وہاں سے ہدایت موصول ہو کہ اب آپ کو جو ہے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ پہلے سے جو ہے حج کی نیت کر لیں. اب آپ حج کی نیت کر رہے ہیں تو اب اس کے بعد آپ احرام کی حالت میں داخل ہوں گے. تو حج کی نیت کیا ہے؟ اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی، یعنی اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. نیت کے بعد آپ کو جو ہے 3 بار بلند آواز سے جو ہے تلبیہ کہنا ہے، یعنی مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے. تلبیہ کیا ہے؟ آپ نے دہرایا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو 8 تاریخ کو نکلتے سمے جو ہے تلبیہ کہہ رہے ہیں. اب آپ مینا پہنچ رہے ہیں. مینا
میں یاد رہے کہ آپ کو پہلے سے ہی آپ کے پاس مکتب کا جو کارڈ ہونا چاہیے، معلم کے نمبرات ہونے چاہیے، ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کہیں بھٹک جائیں تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو سیدھی جو مکتب کی طرف سے ہوگی وہ آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچائے گی۔ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں کہ ہم کہاں سے کہاں جائیں گے۔ پرائیویٹ گاڑی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ پرائیویٹ گاڑیاں ویسے ان دنوں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن کوشش بھی نہیں کرنا کہ آپ پرائیویٹ گاڑی میں جائیں، کیونکہ آپ کو مکتب جو ہے وہ ملے گا نہیں۔ اب آپ پہنچ گئے مینا۔ مینا پہنچ کر آپ کو کیا کام کرنے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ یعنی مینا کو 8 تاریخ کو پہنچے ہیں ظہر سے پہلے، چاہے پھر آپ کو رات کو ہی پہنچایا گیا یا فجر کے ٹائم پہنچایا جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں جو ہے 5 نمازیں ادا کرنی ہے۔ وہ 5 نمازیں کون سی ہیں؟ وہ ہے ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، عشاء کی، اور پھر 9 تاریخ کی فجر کی نماز۔ یہ نمازیں آپ کو پڑھنی، اور کوئی کام کرنا نہیں ہے۔ پھر اور آپ دعا کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور حج کے ارکان سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ نمازیں آپ کو جو ہے خیمے میں ہی یعنی ٹینٹ میں ہی ادا کرنی ہے۔ با جماعت وہاں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے جماعت، وہاں آپ جماعت سے یہ نمازیں اپنے خیمے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو مینا میں جو ہے مسجد خیف جو ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں اور نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو ہے تمام نمبرات ہونے چاہیے اپنے ساتھیوں کے، سب کے ایک ڈائری میں لکھ لیں تو بہتر ہے، تاکہ آپ کا اگر موبائل کہیں کھو جائے، باقی چیز ہو جائے، تو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رہے کہ جب بھی آپ احرام کی حالت میں ہو تو تلبیہ پڑھتے جائیں، چاہے آپ گاڑی سے اتریں، گاڑی میں چڑھیں، چلتے جائیں، اور کم سے کم تلبیہ جو ہے 3 بار دہرایا کریں، یعنی 3 بار رپیٹ کیا کریں تلبیہ۔ تو تلبیہ جو ہے حج کا سب سے بڑا جو ہے ذکر ہے، تو لہٰذا تلبیہ پڑھتے رہیں اور مینا میں یہ کام کریں، اور آرام سے اطمینان سے اپنی جگہ جو ہے وہ پکڑ لیں۔ جو بھی وہاں سامان دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ جو ہے 2 3 جو ہے وہ لے جاتے ہیں بوتلیں، اور یہ چھاتے جو ہے 2 3 اٹھا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر حج میں سب سے اہم چیز ہے کہ حج کا نام ہی صبر ہے، تو صبر سے کام لیں، سختی بھی ہوگی۔ مینا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹینٹ میں بہت ہی تنگ انسان کو جو ہے جگہ ملتی ہے، اور اس میں برداشت کریں، ایک دوسرے کا دھکا بھی برداشت کریں۔ باقی وہاں گرمی کی بہت شدت رہتی ہے ٹینٹ کے اندر، تو وہ بھی برداشت کرنا ہے۔ پانی سب سے زیادہ پئیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، یہ مین چیز ہے، تاکہ آپ اچھے سے جو ہے حج کے ارکان ادا کر سکیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اچھے سے ادا کریں گے۔ اب میں نے ایک وہاں جو ہے ٹینٹ میں یعنی مینا کے ٹینٹ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، آگے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ باقی وسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ عباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا دن شروع ہو چکا ہے، حج کا ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حج 2025 جو ایک خواب ہر ایک انسان کا، ہر ایک مسلمان کا ہوتا ہے، ہر ایک مومن کا خواب حج پہ آنا۔ اللہ کا شکر، کرم، احسان، جس اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھ ناچیز کو سعادت دی حج کے سفر کی، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جو ہے یہ سعادت نصیب کرے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول کرے۔ اس وقت اللہ کے فضل کرم سے ہم مینا میں ہیں، حج کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا قبول کرے اور مجھے حج نصیب کرے۔ مینا کے کچھ ایسے حالات ہیں کہ ٹینٹ میں بہت سارے لوگ، بہت سارا ہجوم، لیکن یہ بھی اپنا ایک اس کا مزہ ہے۔ یہ تلخیاں، یہ گرمی کی شدت محسوس کرنا اور اس پر صبر کرنا، اسی کا نام حج ہے۔
لہذا اللہ تعالیٰ یہ سختیاں برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مینا کے ٹینٹ کا اندر کا نظارہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ، حاجی صاحبان کا جوش و خروش، گرمی کی شدت مگر جوش کم نہیں ہو رہا۔ اور یہاں ایک حاجی کو جو ہے 5 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر۔ اس کے بعد جو ہے روانگی ہوتی ہے عرفات کی طرف۔ تو مینا کا پہلا فرائض جو ہے یعنی پہلا پڑاؤ جو ہے ایک حاجی کا جو ہے وہ مینا میں ہوتا ہے۔ تو مینا جو ہے ایک جنکشن جس کو ہم کہیں گے، یہاں سے ساری چیزیں جو ہے پھر آگے کی طرف چلتی ہیں۔ یہ پورا نظارہ جو ہے مینا کے ٹینٹ کا اندر کا نظارہ ہے، بالکل خوبصورت نظارہ۔ ہمارے حاجی صاحبان کشمیر اور یو پی کے حاجی صاحبان اس ٹینٹ کے اندر ہیں، یو پی کے اور کشمیر کے، بالکل بہت خوبصورت نظارہ۔ لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مسجد خیف مینا میں اس وقت مغرب کی اذان ہونے والی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک